لم يزل عالما حيا قيوما حيا قيوما قديرا سميعا بصيرا الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مکرم و محترم سامعین و ناظرین کرام، شوال کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ذیقعد شریف کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ ویسے تو شوال بھی حج کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن ذیقعد شریف میں اکثر حجاج کرام حج کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں۔ اکثر تو پہنچ جاتے ہیں اور کچھ رہ جاتے ہیں، تو اگلے مہینے کی ابتدا میں چلے جاتے ہیں۔ شوال، ذیقعد، ذی الحج یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مخصوص مقام اور مخصوص ایام ہیں، حج کے مخصوص مہینے، اور مہینوں کی گنتی بھی قرآن میں بیان کی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، مہینوں کی تعداد جو بنائی ہے۔ حج اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ پہلا کلمہ ہے، یعنی ایمان لانا اللہ کے رسول پر، کلمہ شہادت پڑھنا یا کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، اور چوتھا رکن ہے حج، اور پانچواں رکن ہے روزہ۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ عربی میں ان کو دین کا ستون کہتے ہیں، اور انگریزی میں پلر کہتے ہیں، یعنی وہ عمارت اسلام کی، دین کی جو 5 ستونوں پر کھڑی ہے، ان میں سے ایک ستون کا نام حج ہے۔ اور حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جن کو میں نے استطاعت عطا فرمائی ہے ان پر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج
صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حج کب ہوتا ہے اور کس پر ہوتا ہے؟ فرمایا ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور حج کے مہینے میں ہی حج ہوتا ہے۔ صحابی نے پھر سوال کیا کہ اگر صاحب استطاعت ہر سال ہی صاحب استطاعت ہو تو اس پر بھی حج فرض ہوگا؟ مثلا آج میرے پاس آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے تو حج فرض ہے، اگلے سال اگر وہ 50 لاکھ ہو جاتا ہے پھر بھی حج فرض ہے، اس سے اگلے سال اگر کروڑ روپیہ ہو جاتا ہے ایک بندے کے پاس پھر بھی فرض ہے، اور اس سے اگلے سال اگر وہ 1 ارب کا مالک بن جاتا ہے تب بھی فرض ہے۔ اس نے کہا جب تک وہ صاحب استطاعت رہے گا اس وقت تک حج فرض رہے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اور پہلی فرصت میں حج فرض ہے۔ انتظار نہیں کرنا کہ اس سال 10 لاکھ ہے، چلو کوئی بات نہیں اگلے سال 15 لاکھ 20 لاکھ ہو جائے گا پھر کر لیں گے، ہو سکتا اگلے سال 1 لاکھ بھی نہ ہو تو پھر تو رہ گیا حج۔ تو پہلی فرصت میں حج فرض ہے، لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ اگر قرضہ کسی کا لیا ہوا ہے تو پہلے قرضہ اتاریں۔ یہ نہیں ہے کہ قرضہ آپ کا 10 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے اور آپ نے قرضہ کسی کو 6 7 8 لاکھ دینا ہے، آپ اس کا قرضہ جو ہے وہ دبائے رکھیں اور حج کرنے چلے جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے، پہلے قرضہ اتاریں۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے جوان ہیں تو پہلے ان کی شادی کریں پھر حج کرنے جائیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ حج کے ساتھ شادی بھی آپ کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، 2 مہینے وقفہ ڈال لیں، اس وقت تک اگر رشتہ نہیں ملتا تو آ کے حج کے بعد آ کے بھی آپ رشتہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ رشتے کے لیے پیسے جو ہیں وہ حج کے ڈال لیں اور رشتے کے لیے کہیں جی آپ پیسے نہیں، آپ رشتہ کر نہیں سکتے، اس کی اجازت نہیں۔ اب حج کہاں ہوتا ہے اور کس وقت ہوتا ہے یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ حج جو ہیں وہ انبیاء کرام کی یادگاروں کا نام ہے، جن میں کچھ حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار ہیں، کچھ ابراہیم علیہ السلام کی، کچھ اسماعیل علیہ السلام کی، کچھ باقی نبیوں کی، اور کچھ ہمارے کملی والے آقا کی یادگار ہیں۔ وہ جو کام ہم انبیاء کرام نے کیے ان کاموں کو انجام دینے کا نام حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوٹھا، ایک مکان آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اس نے بنوا لیا تھا، جہاں پر آج مکہ شہر ہے، اس کے اندر جو بیت اللہ شریف ہے، یہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے کئی 100 یا کئی 1000 سال پہلے کا اللہ نے بنوا لیا تھا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، اللہ نے حکم دیا، فرشتوں نے بنا دیا۔ پھر آدم علیہ السلام آئے تو اس کو از سر نو تعمیر کیا یا اس کی مرمت کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسے از سر نو بنایا، اور بھی ادوار میں بنتا رہا، حضور کے دور میں بھی بنا، حضور کے دور کے بعد بھی اس کی دوبارہ سے تعمیر اور تزئین آرائش وغیرہ ہوتی رہی، بار بار شہید ہوتا رہا، بنتا رہا، بار بار شہید ہوتا رہا، بنتا رہا۔ لیکن جہاں ایک بار اللہ نے بنوایا تو اس سے دائیں بائیں نہیں ہونے دیا، اسی جگہ پہ دوبارہ بنوایا۔ آج ہمارے کچھ مکانات پہلے کہیں ہوتے ہیں، بعد میں ہم کہیں اور بنا لیتے ہیں، پھر کہیں اور بنا لیتے ہیں، 2-3 بار اگر بنائیں تو ہم تبدیل کر لیتے ہیں، جی یہ زمین نیوی سی، جی یہ سیلاب آ جاتا ہے، جی پانی کھڑا ہو جاتا ہے، کسی اونچی جگہ تے بنانے ہیں جی۔ لیکن اللہ کا گھر جہاں بنا وہیں پر موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہاں رہے گا۔ یہ خاص طور پہ اس گھر کی کا اعزاز ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں بنوایا وہیں تک موجود ہے، اس کو دائیں بائیں نہیں ہونے دیا۔ اب بطور خاص جو بات ایک سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ کا گھر چونکہ ازلی ابدی، اللہ تعالیٰ خود ازلی ابدی اس نے شروع سے بنوا لیا اور ہمیشہ انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا، تو کیا حج وہیں پر ہوتا ہے جہاں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ شریف، جو سب سے پہلے اس نے بنوایا ہے اور اسی مقصد کے لیے بنوایا، تو حج وہیں ہوتا ہے؟ مکہ شریف میں، شہر میں جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ، وہاں حج ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہاں پر کچھ ارکان ادا ہوتے ہیں۔ مکہ شہر میں بیت اللہ شریف میں کچھ ارکان حج کے وہاں ادا ہوتے ہیں، لیکن حج اصل میں وہاں نہیں پڑھا جاتا، حج پڑھا جاتا ہے عرفات کے میدان میں۔ وقوف عرفات یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اگر وہ ہے تو حج ہے، وہ نہیں ہے تو حج نہیں ہے۔ وقوف کا معنی ہوتا ہے، یہ وقف سے ہے، وقف کا معنی ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا۔ عرفات ایک جگہ ہے، مکان ہے، میدان ہے، اس میدان میں رکنے کا نام حج ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، اگر ہماری عقل کے مطابق ہوتا تو حج تو اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے، بیت اللہ شریف میں، وہیں پر حج ہونا چاہیے، وہیں پر حج پڑھی جانی چاہیے، وہیں پر حج ہونا چاہیے، لیکن وہاں حج نہیں ہوتا۔ حج کا خطبہ جہاں ہوتا ہے، حج کے وہاں جہاں جس جگہ پر حج پڑھی جاتی ہے، جس کا نام حج کہلاتا ہے، وہ ایک مکان ہے، میدان ہے، جس کو عرفات کہتے ہیں۔ اور عرفات میں بھی مخصوص وقت تک رکنے کا نام حج ہے۔ اگر اس وقت سے پہلے آپ آ گئے عرفات کے میدان میں جا کر بھی، تب بھی حج نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحج کو صبح کی نماز کے بعد وہاں جانا ہے، سورج نکلنے کے بعد، اور سورج غروب ہونے تک وہاں رہنا ہے۔ مغرب کا وقت ہو جائے گا، اذان ہو جائے گی، آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے، لیکن اذان کے بعد وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ مغرب کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے فوراً پڑھیں، مغرب کو لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 4 10 منٹ کے لیے اجازت ہے، 15 منٹ تک بھی اگر آپ کر لیں گے تو اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے دیر ہو جائے گی تو مغرب کا جو وقت ہے وہ کراہت والا شروع ہو جائے گا۔ ویسے عشاء تک وقت ہوتا ہے، مغرب کا ادا کی جا سکتی ہے، لیکن جتنی دیر ہوگی اتنا اس کا ثواب ختم ہوتا جائے گا، اور عشاء کے وقت مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وہ 1.5 گھنٹہ ہے مغرب سے عشاء کے درمیان، 1.5 گھنٹے تک رہتا ہے، 1.5 گھنٹے کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن مقام جو ہے نا عرفات کا، وہاں مغرب کی اذان تک رہنا ضروری ہے، نماز پڑھنے کی وہاں اجازت نہیں ہے۔ نماز پڑھنی آپ نے اگلے میدان میں جا کر، اس کو کہتے ہیں مزدلفہ۔ مزدلفہ میں مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ ویسے تو وہ تھوڑا فاصلہ ہے، بندہ جا سکتا ہے، گھنٹے آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتا ہے، لیکن رش ہوتا ہے زیادہ۔ کچھ لوگ سواریوں پہ جاتے ہیں، سواری جو ہے وہ 1.5 گھنٹے میں بھی نہیں پہنچتی وہاں مزدلفہ کے مقام پر۔ کچھ پہنچ جاتے، کچھ نہیں پہنچتے، رکے رہتے ہیں، پھنسے رہتے ہیں، آتے 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 کچھ آدھی رات کے وقت بھی وہاں پہنچتے ہیں، کچھ پچھلی رات کے وقت وہاں پہنچتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچیں گے مغرب اس وقت شروع ہوگی ان کی، عشاء کا وقت بھی اگر گزر گیا ہے، مغرب کا وقت ان کا بھی باقی ہے، وہ وہاں مغرب پڑھیں گے، اور وہ قضا بھی نہیں ہوگی، وہ ادا ہی پڑھی جائے گی۔ اگر آپ توجہ کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تو میں ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں 1.5 گھنٹے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہاں 5 گھنٹے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کوئی دین وکھرا وکھرا ہو گیا ہے کہ یہاں اور ہے اور عرب شریف میں اور ہے؟ نہیں، عرب میں بھی وہی دین ہے۔ نہ عمل کریں یا اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر لیں تو وہ علیحدہ بات ہے، دین ایک ہی ہے۔ وہاں عرب میں کسی بھی شہر میں، حتیٰ کہ وہ حرم شریف ہو مکے کا یا مدینے کا، دونوں حرم ہے نا، وہاں بھی اگر مغرب کے بعد آپ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہیں اور کہیں جناب میں تو آدھی رات کو ہی مغرب پڑھوں گا، مغرب نہیں ہوگی، قضا ہو جائے گی۔ قضا ہی ادا ہو سکتی ہے، ادا نہیں ہو سکتی۔ لیکن عرفات کے میدان سے جو بندہ نکلا ہے، راستے میں اگر رکاوٹ ڈل گئی ہے، روک رہا ہے، پھنسا ہوا ہے، وہ جس وقت بھی جا کر پہنچے گا مغرب ادا کر لے، اس کی ادا ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں عرفات کے میدان میں اماں حوا سے ملے تھے،
عرفات کا معنی ہی ملاقات ہے. ایک معنی علماء نے عرفات کا ملاقات کیا ہے. ویسے عرفات کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، جاننا. اس کو یوم العرفہ بھی کہتے ہیں، پہچان والا دن. جس دن حضرت آدم کی حضرت حوا سے جنت کے آنے کے بعد 300 سال کے بعد، اور بعض روایات میں 400 سال کے بعد ملاقات ہوئی، اور ایک دوسرے کو پہچانا کہ ہاں یہ حوا ہے، اور حوا نے پہچانا کہ ہاں یہ تو آدم ہے، میرے شوہر ہیں. انہوں نے پہچانا یہ میری بیوی ہے، اور اتنے 100 سال سے ہم جدا ہیں. جہاں وہ دونوں ملے تھے وہاں آج ہر مسلمان مرد و عورت کو اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کو ملنے کا نام حج ہے. تو کیا ہوا؟ یہ باب آدم کی وہ جو یادگار ہے اللہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا ہے، قیامت تک اس ملاقات کو دہراتا ہے. تم بھی آؤ، تم بھی آؤ. وہ مشرق سے آئے تم مغرب سے آؤ، وہ شمال سے آئے تم جنوب سے آؤ، وہ ادھر سے آئے وہ ادھر سے آئے. چاروں طرف سے مرد عورتیں مسلمان مومن اکٹھے ہوں، اور وہاں اکٹھے ہوں جہاں ایک وقت میں ہم نے آدم کو حوا سے ملایا تھا. تم بھی وہاں ایک دوسرے سے کو ملو. اسی ملنے کا نام حج ہے. اسی ملنے کا نام حج ہے. ہاں وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں خطبہ ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، حضور پر درود و سلام ہوتا ہے، اس کا ثواب بھی ہے. لیکن اصل وہاں جانا اور مغرب تک ٹھہرنا اس کا نام حج ہے. وہاں پر رکنے کا نام، اس کو وقوف عرفات کہتے ہیں. تو حج نام کیا ہوا؟ یار سے ملاقات کا نام حج ہے. یار سے ملاقات کا نام حج ہے. اور یہ یادگار ہے حضرت سیدنا آدم اور سیدہ حوا کی. تو وہ ملے تھے یہاں پر، آج ہمیں بھی وہاں حکم ہے جانے کا. بیت اللہ شریف میں حاضری ہوگی شروع میں بھی، اور حج مکمل ہونے کے بعد بھی. طواف زیارت بھی ہوگا، طواف وداع بھی ہوگا، اور اس کے درمیان باقی کام بھی ہوگے. اس میں عرفات کا، مزدلفہ کا وقوف بھی ہوگا، اس میں مناک میں قربانی بھی ہوگی، ارکان حج کے ادا ہوں گے. لیکن سب سے ضروری، سب سے بڑا، سب سے اہم وہ کام حج کا ہے عرفات کے میدان میں صبح سورج نکلنے کے بعد آنا اور سورج غروب ہونے تک وہاں رہنا. اس کا نام حج ہے. تو کیا ہوا تھا؟ کب ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں یوں ٹچ کر دیتا ہوں تھوڑا سا. آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں اللہ نے رہنے کا حکم دیا، پھر ایک خاص درخت سے روک دیا، انہوں نے اس درخت سے کھانا کھا لیا، پھر ان کو دنیا پہ آنا پڑا اللہ کے حکم پر. اور پھر اللہ نے دنیا میں دونوں کو جدا رکھا، علیحدہ علیحدہ رکھا، اکٹھا نہیں ہونے دیا 300 سال تک. اماں جی جدہ میں تھی اور بابا جی سرندیپ میں تھے. پہاڑی علاقہ ہے ہندوستان کا سرندیپ. یہاں پر آج بھی بابا جی کا وہ جو زمین پر پہلا قدم ہے نا، وہ قدم کا نشان بھی موجود ہے. لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کرنے، اور اس سے بابے کے قد کا پتہ چلتا ہے. جتنا بندے کا قد ہے نا 6 فٹ قریباً، اتنا بابے کا پیر ہے. لمبے قد کا بندہ اگر پاؤں کے اندر وہ نشان جو ہے باب آدم کے پیر کا اس کے اندر آ جائے تو بندہ وہاں پورا آ جاتا ہے. پیر اس سے بھی بڑا، بندہ اس سے چھوٹا ہے. اتنا بابے کا صرف پاؤں تھا، انڈوکھے سے ایڑی تک. اب بتائیے جس کا پیر 6 فٹ سے بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا. بعض علماء نے آپ کے قد کو بیان کرنے کے لیے ایک واقعہ لکھا ہے. اوج بن انک ایک بندہ گزرا تھا، تو وہ غیر مسلم لیکن بابے کی اولاد میں سے تھا. بعض نے پوتا لکھا ہے، بعض نے پڑ پوتا لکھا ہے، بعض نے آگے آنے والی نسلوں میں سے لکھا ہے حضرت آدم کی اولاد میں سے اوج بن انک. یہ اتنا لمبا بندہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک تھا 70 ہاتھ. یہ ہاتھ ہے ہمارا، تو چونکہ ہاتھ بھی چھوٹا ہے، ان کا تو ہاتھ بھی بڑا تھا. 70 ہاتھ اگر ہمارے ہاتھ کے مطابق گنے تو 1.5 فٹ بنتا ہے. 1.5 فٹ کو 70 سے ضرب دے لیں تو 105 فٹ بنتے ہیں. 105 فٹ حضرت آدم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد تھا. یہ ہماری مسجد جو ہے نا یہ 65 فٹ ہے. 65، یہ 65 اور لگا لیں تو تقریباً اتنا قد تھا موسیٰ علیہ السلام. یہ تو میں نے اپنے ہاتھ کے حساب سے لگایا، اس وقت کا ہاتھ دیکھ کے تو پھر تو میرا خیال سے کئی بنا زیادہ بنتا. آپ نے عصا مبارک بھی اپنے قد جتنا رکھا ہوا تھا.
اور آپ جس پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی آپ کے قد جتنا پہاڑ تھا، یعنی 105 فٹ اونچا آپ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، پھر آپ کا 105 فٹ قد ہے، پھر آپ کا آسا مبارک وہ 105 فٹ کا ہے، جو بن گئے 315 فٹ۔ آپ نے زور سے اپنا آسا مارا، اوج بن انق کو تو اس کے ٹخنے پر لگا، جنہوں آپ گٹے کہنے ہیں۔ 105 فٹ، 105 فٹ، پھر 105، یہ 315 فٹ تو اس کا پیر سے ٹخنے تک کا قد تھا۔ سر والا کتنا ہوگا؟ یہ بابے کا پڑپوتا ہے، تو جب یہ پڑپوتے کا قد یہ ہے تو دادے پڑدادے کا کتنا ہوگا؟ تو آدم علیہ السلام اتنے قد کے بندے تھے۔ دنیا میں تشریف لائے، اماں جی ادھر، بابا جی ادھر، 300 سال تک رہے جدا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص کرتے ہوئے ان کو تسلی دینے کے لیے جہاں اپنا گھر بنایا ہوا تھا نا، وہاں پر اللہ اپنی رحمت کا نزول کرتا تھا۔ تو بابا جی کو وہ رحمت الہی نظر آتی تھی، نور کی برسات اترتی آسمان سے بیت اللہ شریف پر، بابا آدم علیہ السلام کو وہ نظر آتی تھی۔ آج بھی نور کی برسات اتری، ہمیں نظر نہیں آتی۔ رب کی رحمت آج بھی بیت اللہ پہ، مسجد نبوی پہ، روضہ رسول پہ آج بھی برستی ہے۔ اور کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی مزاروں پہ اترتی ہے، کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی میتوں پہ اترتی ہے رب کی رحمت۔ دیکھنے والوں کو آج کئیوں کو نظر آتا، ہمیں نہیں آتا نظر، وہ خاص نظر والے ہوتے ہیں۔ تو بابا جی دیکھا تو آپ ادھر لپکے، وہاں سے آپ مکۃ المکرمہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے وہاں سے آتے تھے، پھر واپس جاتے تھے، آتے تھے، واپس جاتے تھے۔ آپ نے پیدل 40 حج کیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے۔ اب پتہ نہیں آنے جانے پہ کتنا وقت لگتا ہوگا، مہینہ لگتا ہوگا، 2 مہینے لگتے ہوں گے، 6 مہینے لگتے ہوں گے۔ میرے دادا جی جایا کرتے تھے پیدل حج کرنے، بابا جی غلام میر علی صاحب کے والد گرامی مفتی جان محمد صاحب وہ بھی پیدل حج جایا کرتے۔ میرے دادا جی اور مفتی صاحب کے بابا جی کے والد گرامی ایک ہی زمانے کے اور ایک علاقے کے بندے اکٹھے جاتے تھے حج کرنے۔ وہ فرماتے تھے 3 مہینے جانے اور 3 مہینے واپس آنے، 6 مہینے لگتے تھے حج کرنے کے لیے۔ یہ تو یوں سمجھے کوئی 100 سوا 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اگر آپ اس کو 6-7 ہزار یا 10 ہزار سال پیچھے لے جائیں تو کتنا وقت ہوگا، کتنے درمیان میں رکاوٹیں ہوں گی، راستے ہموار نہیں ہوں گے، کتنے جنگل ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے۔ اور یہ جو جاتے تھے 6 مہینوں کے لیے، یہ بھی کچھ سفر جو ہے وہ سواری پہ کرتے تھے، یعنی کہیں گھوڑا مل گیا، کہیں خچر مل گیا، کہیں کو ریڑا مل گیا، کہیں ریل گاڑی مل گئی، کہیں بحری جہاز مل گیا۔ یہ سمندر کا سفر بحری جہاز پہ ہوتا تھا، کشتیوں پہ ہوتا تھا۔ اب تو وہ کشتیاں بحری جہاز ختم ہو گئے، اب تو ہوائی جہاز ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 4.5-5 گھنٹوں میں بندہ پہنچ جاتا ہے مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، لاہور سے، کراچی سے۔ اب تو سفر بڑا آسان ہو گیا، اس وقت بڑا مشکل تھا۔ تو بابا جی نے اس وقت کوئی 10-15-20 ہزار سال پہلے 40 حج کیے پیدل۔ اس وقت نہ کوئی ریڑا تھا، نہ کوئی اونٹ تھا، نہ کوئی خچر تھا، پتہ نہیں کوئی سواری ملی کہ نہ ملی، پیدل حج کیے۔ جہاں جہاں آپ آتے جاتے رہے وہاں وہاں آج مسجد ہے، جہاں آپ کا قدم لگتا تھا وہاں مسجد بنتی تھی۔ راستے میں رکتے تھے، کہیں کہیں ٹھہرتے تھے پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ ان میں ایک جگہ مشہور ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں، یہ عرب شریف میں ہے اور مکہ سے بالکل قریب ہے، کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر، کچھ میلوں پر۔ آج بھی وہاں پر آپ کی یادگار موجود ہے، جبل رحمت، جہاں آپ بیٹھتے تھے، سستاتے تھے، اور پھر وہاں اپنی بیوی کو اور جنت کی نعمتوں کو اور بالخصوص رب کی ملاقات کو یاد کر کے روتے تھے۔ آپ کے رونے سے پہاڑوں میں یوں نالے بن گئے، پہاڑ باقیوں سے وہ جبل رحمت جدا ہے، اس کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہوئے پڑے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ یہ تو میں نے چھوٹا اشارہ کیا، اس سے بھی بڑے ہیں، ٹکڑے ہوا کر پڑا ہے وہ پہاڑ آپ کی آنسوؤں کی وجہ سے۔ یوں آپ روتے تھے جو جیسے کھالے اور نالے اور ندیاں اور نہریں بن جاتی ہیں، اتنا پانی آپ کا نکلتا تھا۔ رب کی یاد میں، جنت کی یاد میں، بیوی کی یاد میں، اپنے ہمدم کی یاد میں آپ وہ کیفیت آپ کی ہوتی تھی۔ 300 سال کے بعد رب کی رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ وہ تو ہر وقت چلتا ہے، بس جوش کبھی کبھی آتا ہے۔ وہ کرم کرنے پہ آئے تو جو پاپی ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، 100 بندوں کا قاتل ہوتا ہے، اس پر ایک آنے واحد میں کرم کر دیتا ہے، اور نہ کرنے پہ آئے تو اپنے خلیفوں کو 300 سال تک رلاتا ہے۔
نہیں سمجھ آئی؟ آدم اللہ کا خلیفہ ہے اور پہلا اللہ تعالیٰ کا انسان ہے، بندہ ہے، پہلا نبی ہے، پہلا رسول ہے، سارے آدمیوں کا باپ ہے۔ 300 سال تک روتے رہے، رب نے توجہ نہیں فرمائی۔ 300 سال کے بعد توجہ فرما لی، وہ کرم کرنے پہ آئے تو غریبوں پر آنے واحد میں کرم کر لیتا ہے، گناہ گاروں پر آنے واحد میں کرم کر لیتا ہے۔ نہ توجہ کرنے پر آئے تو اپنے پیاروں کو بھی کئی 100 سال تک توجہ نہیں فرماتا۔ اسی کو میاں محمد بخش بیان کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ وہ جب کرم کرتا نا، ایک قطرے سے بندے کا کام بن جاتا، اس کی رحمت کا ایک قطرہ ساری کائنات کے لیے کافی ہے۔ اور رحمت الہی جو ہے اس کے دریا بندے کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ناز کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی، اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے گناہوں کو ایک طرف کر کے اس کی رحمت کو آواز دے کر کہتا ہے، مجھے اپنے کسی عمل پہ مان نہیں ہے، تیری رحمت پہ مان ہے، کرم تیرے تے ناز کریمہ ہور غرور نہ کوئی۔ اپنے فضل سے کرم کرے گا تو پھر اس کی رحمت کی برسات ہو جائے گی۔ اور بندے کا کام ہی ہے بس ہر وقت مانگتے رہنا، ہر وقت روتے رہنا، ہر وقت بخشش مانگتے رہنا۔ یہ بندگی ہے اس کی، بندے کی بندگی یہی ہے کہ ہر وقت مانگتا رہے، ہر وقت روتا رہے، ہر وقت طلب کرتا رہے۔ اور جو مانگنے کو اچھا نہیں سمجھتا وہ بندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ حضور نے فرمایا دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار۔ ہم سمجھتے ہیں کلاشن کوف ہوگی، یا ہو سکتا ہے کوئی ریفل ہوگی، یا ہو سکتا ہے وہ کوئی بم سمجھتا ہو، کوئی اس طرح کی کوئی چیز۔ نہیں، سب سے بڑا ہتھیار مومن کے پاس جو ہے وہ ہے بندے کا دعا، رب سے مانگنا، ہاتھ اٹھانا، اس کی بارگاہ سے التجا کرنا، دعا مانگنا۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اور کہنے والا کہتا ہے یہ کام تم کرتے رہو، کبھی نہ کبھی ادھر سے نظر رحمت ہوگی اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ غالباً یہ بھی میاں صاحب کا ہی شعر ہے، بات چونکہ یہی وہ کر رہے ہیں جو میں یہاں عرض کر رہا ہوں، اس بات میں بھی یہی ہے۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لونا لاوے یا نہ لاوے۔ بس بندے کا کام ہے مانگتے رہنا، عرض کرتے رہنا، روتے رہنا، درخواست پیش کرتے رہنا۔ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ہمیں ایک دن بھی یہ نصیب نہیں ہوتا، گھنٹہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور بابا جی آدم علیہ السلام وہ ہیں جو 300 سال تک یہ کام کرتے رہے، اور 300 سال کے بعد رحمت کے الہی کا دریا ٹھاٹھوں میں مارتا ہوا اللہ نے فرمایا جبریل جی، رب جبریل فرمایا جاؤ نا جلدی جلدی، آج اس کا رونا ہے ہی ایسا کہ آج ہم حکم دے رہے ہیں تمہیں جاؤ اور اسے راستہ بتاؤ کیسے ہم اس سے راضی ہوتے ہیں، کیسے ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ جبریل امین حاضر ہو گئے، اس وقت آپ الفاظ ادا یہ کر رہے تھے، قرآن میں موجود ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ نبی کی دعا ہے جو رب نے بطور خاص قرآن میں نازل فرما دی ہے، اور اہل محبت فرماتے یہ وہ بہترین وظیفہ ہے، رب ناراض ہو یہ دعا مانگا کرو، رب جلدی راضی ہو جائے گا۔
یہ نبی کا مجرب نسخہ ہے آدم علیہ السلام کا. اس دعا پر رب کی رحمت نے توجہ فرمائی تھی جب کہا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے, ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, اگر تو نے ہماری طرف نظر رحمت نہ فرمائی تو ہم تو گھاٹا کھانے والوں میں ہو جاؤں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر یہ نیت کر کے آپ دعا مانگیں گے, دیکھیں رب کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے. وہ بابا جی کی دعا رب کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوئی, فوراً توجہ ہو گئی, جبریل حاضر خدمت ہو گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے جبریل کو دیکھا, آپ کے جو بندھن تھے وہ عشق کے وہ ٹوٹے, اور پھر آپ زارو قطار پھر روئے. فرمایا تو یار ہو کے یاری نہیں نبھائی, دوست ہو کے تو نے دوستی نہیں نبھائی, تو بھی چھوڑ گیا ہمیں. جنت میں روزانہ ہماری ملاقات ہوتی, بیٹھک ہوتی, ملاقات ہوتی, اور جیسے ہی ہم جنت سے آئے ہیں تو نے ہمارا تعلق ہی چھوڑ دیا, واسطے ہی چھوڑ دیا, تو چنگا یار ہے. انہوں نے محبت بھرا جواب دیا, فرمایا ہم کسی کے غلام ہیں, ہم کسی کے حکم کے تابع ہیں, وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمیں حکم دیتا ہے یہ کرنا, یہ کہتا ہے نہیں کرنا, ادھر سے حکم تھا نہیں جانا, ہم اس کے حکم کے پابند تھے, ہمارا قصور نہیں ہے. توجہ ہو تو ہے کہ جملہ آ گیا ہے, جملہ ہے معترضہ. کل پتہ نہیں کسی نے مجھے سینڈ کیا کہ آج کیا, میں نے دیکھا آج ہے کہ ایک وہ اینکر پوچھ رہا ہے شیخ رشید سے کہ آپ بڑے چیخ رہے ہیں آج, یہ جو کچھ آپ پر ہوا ہے, آپ پر اور آپ کی حکومت پر, یہی آپ نے تحریک لبیک والوں کے ساتھ کیا تھا, اس کا بدلہ ہی آپ دے رہے ہیں. وہ کہتا نہیں جی نہیں, ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا تھا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا 7 مہینے آپ نے سعد رضوی کو اندر رکھا, کوئی جرم بھی نہیں تھا, کوئی کیس بھی نہیں تھا, وہ کیس ڈالے جو بعد میں بنے, بعد والے کیسوں کے لیے تم نے پہلے کوئی بات نہیں ہے, دائیں بائیں شائیں, نہیں نہیں نہیں, ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا, ہم نے کوئی آرڈر نہیں کیا. تو آج کرسی کے لیے ریلیاں نکالنا, جلوس نکالنا, دھرنے دینا جائز ہے, حضور کی ناموس کے لیے جلسے کرنا, ریلیاں دینا, دھرنے دینا جائز نہیں ہے. اور میں اگلے دن ایک ہمارے دوست کسی عالم دین کی گفتگو میں بڑا اس سے متاثر ہوا, وہ کہہ رہا تھا جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے نکلنے والے حکمرانوں کا ساتھ دیں اور ناموس رسالت کے لیے علماء کا ساتھ نہ دیں, تو یہ تو بندے دجال کا رستہ ہموار کر رہے ہیں. جب دجال آئے گا تو یہ سارے اس کے ساتھ ہوں گے. جب ایسا بندہ ظالم ہو کہ وہ ناموس رسالت کے لیے تو بات ہی نہ کرے, کرنے والوں کو گرفتار کرے, جیلوں میں ڈالے, اس کے لیے تو یہ کبھی جیلوں میں ڈالے جانے پر علماء کے خلاف تو انہوں نے, علماء کے ساتھ تو انہوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا, اور اس چوروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان حکمرانوں کے لیے, ان کی کرسی اور اقتدار کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہی لوگ ہوں گے جو کل دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جناب اسی تواڈے نال ہاں. اور انشاءاللہ تحریک لبیک پہلے بھی حق کے لیے کھڑی, اب بھی حق کے لیے کھڑی, قیامت تک حق کے لیے کھڑی رہے گی انشاءاللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. فقتلوہ, فقتلوہ. دنیا دار کمینے, دنیا دار کمینے سو گئے وچ مدینے, انہیں مانا, انہیں مانا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. آج باقاعدہ یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے وفد اسرائیل بھی جا رہے ہیں, اسرائیل کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے. یہ یہودیوں کی ایجنٹیاں کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں, اب بھی ہیں, پچھلے دور میں بھی تھے. اسلام دشمن, پاکستان دشمن آپ کو ہر دور میں ملیں گے. اور ابھی مجھے خبر ملی, میں نے ڈلوایا تو نہیں, یہ کہتے ہیں 200 سے بھی زیادہ ہو گیا پیٹرول, 209 روپے کے 10 روپے پیٹرول ہو گیا ہے جی, 213 روپے. چلو جی, یہ بھی خبریں سن لو. کل پرسوں ہوا تھا 280, اب دوسرے تیسرے دن بعد پھر بڑھ گیا. تو ہم ساتھ ہیں الحمدللہ. جو ظلم کرنے والے ہیں, جو ظلم کی چکی میں عوام کو پیس رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن ہم کبھی حضور کی ناموس کے لیے علماء کے ساتھ نہیں ہیں, ہم ناموس رسالت کے سپاہیوں کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ کتنے افسوس کا مقام ہے, کتنے دکھ کا مقام ہے کہ ہم حضور کی عزت کے لیے تو اٹھتے نہیں ہیں, اپنے اقتدار کے لیے اٹھیں گے,
اب پھر یہ عمران خان اور اس کا ٹولہ روڑا ڈالے گا کہ جناب یہ تیل زیادہ ہو گیا جی، تیل زیادہ ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ کر گیا، یہ کہتے ہیں وہ کر گیا. ہمیں اس سے غرض نہیں، اور مہنگا کر لو، اور مہنگا کر لو، ہمیں اس سے غرض نہیں. ہم صرف ہاتھ باندھ کے یہ عرض کرتے ہیں کہ میرے نبی کی عزت ناموس کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. وہ تحریک انصاف ہو، وہ پیپل پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، سارے کم از کم اتنی تو غیرت کریں. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے نام پر یہ ملک لیا ہے، جس ملک میں یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، جس کے نام پر ملا ہے، کم از کم اس نام والے کی غیرت تو ان کے اندر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اور اگر نہیں ہونی چاہیے اور آپ اس کا ساتھ دیں گے تو قیامت کے دن آپ بھی ان کے ساتھ رگڑے ہوں گے، کھڑے ہوں گے آپ بھی ان کے ساتھ، پکڑے جائیں گے انشاءاللہ. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا کام ہے، ہم مسلمان ہیں، پہلے نمبر پر ہمارا نبی کا مقام ہے، دوسرے نمبر پر ہمارا ملک ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمارے ملک کی عوام ہے. ہمیں سب سے پہلے نبی کی عزت مقدم ہے، نبی کی عزت کے بعد ہمیں اپنے ملک کی عزت مقدم ہے، اور اپنے ملک کے بعد ہمیں اپنی عوام کی عزت مقدم ہے. اور اگر کوئی اپنے کرسی کی عزت کو لے کر چلتا رہے، نہ اسے عوام کی فکر ہو، نہ ملک کی فکر ہو، نہ نبی کی عزت اور ناموس کی فکر ہو، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. وہ کسی مرضی مذہب کا بن جائے، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. مسلمان وہی ہوگا جب نبی کی عزت پہ حملہ ہو تو وہ دل سے تکلیف ہو اور زبان سے اس کا اقرار کرے. ایمان نام کس کا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا اور دل سے ماننے کا. جو کہے نہیں جی ہم عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، تو پھر ہمیں پھاٹک دے دو. پنجابی کہندے نے سانو مڑ پھاٹک دے دیو. وہ تسی حضور دی عزت واسطے گرفتاریاں بھی کرو، قتل بھی کرو، تے مڑا کو عاشق رسول بھی اسی ہیں. یعنی قتل کرنے والے اور گرفتار کرنے والے، جیلوں میں ڈالنے والے اپنے آپ کو عاشق کہہ رہے ہیں، اور جن پر گولیاں چلائی گئی ہیں کہتے نہیں جی یہ تو منافق ہے، یہ تو دہشت گرد ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہماری سوچ کہاں چلی گئی، ہمارے حکمران ہمیں لے کے کس طرف جا رہے ہیں. اتنی بھی سوچ نہیں رہ گئی کہ کون دہشت گرد ہے اور کون اسلام پسند ہے. جس قوم کے ہاں یہ تمیز نہ ہو وہ قوم قوم کہلانے کی حقدار نہیں ہے. آج اگر اللہ نہ کرے بندہ یہاں سے تیزی سے نکلے نا، مسجد سے اسے کام پڑ جائے، کوئی فون آ جائے ایمرجنسی کا، وہ بھاگتا ہوا اپنا جوتا جو سیدھے پاؤں میں ڈالنا ہے وہ الٹے پاؤں میں ڈال لینا، اس کا پاؤں سے بتا دیتا یہ غلط ہو گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ الٹا پاؤں جو ہے وہ سیدھے پاؤں میں ڈال لیں یا سیدھا پاؤں الٹی جوتی میں ڈال لیں تو ہمارا پیر محسوس کر لے گا کہ یہ غلط جگہ پر لگ گیا ہے. اگر پاؤں اتنا حساس ہے کہ وہ غلط جگہ پڑ جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے، تو کیا ہمارا دل اور ہمارا دماغ اتنا حساس نہیں ہے کہ ناموس رسالت کے لیے اور غداروں کے لیے ہمیں پتہ نہ چلے کون غدار ہے اور کون عاشق رسول ہے؟ تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں. ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جی سم بکمن، جیسے دیگن دم آیا ہو گیا. اس قوم کا یہ حال ہو، اسے بات ہی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا، کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا، کیا فائدہ جمعے پڑھنے کا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جمعے اسی کو فائدہ دیں گے جس کا دل اور دماغ حضور کی عزت کے لیے حساس ہو. حساس ہو جس بندے کا دماغ بھی اور جس بندے کا دل بھی. ناموس رسالت پہ حملہ ہو وہ تڑپ جائے اور اپنی زبان سے اپنی تڑپ کا اظہار کرے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے یہ جو معاملات ہیں حج کے، یہ ہمیں کچھ یادگاریں دی ہیں سمجھانے کے لیے، کچھ باتیں کی ہمیں کہ یہ مقامات ہیں، یہ معاملات ہیں. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، رب کی رحمت کا نزول ہوا، جبریل آ گئے، کہا جی کیا چاہتے ہیں؟ کہا چاہتا کیا ہوں، سب سے پہلی چاہت تو یہ ہے کہ میری رب سے صلح ہو جائے. میرا رب مجھ سے ناراض ہے، 300 سال سے میرے ساتھ بول ہی نہیں رہا، بات ہی نہیں کر رہا، وہی نہیں آ رہی. دوسری یہ چاہت ہے کہ جنت میں تھے واپس چلے جائیں. تیسری چاہت یہ ہے کہ میرا ایک ہمدم تھا، مونس تھا، میری بیوی تھی حضرت حوا، میری اس سے ملاقات نہیں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہیں. رب تعالیٰ کی طرف سے تینوں رحمتیں ہو گئیں. اللہ نے فرمایا ہم نے تیرے ساتھ صلح بھی کر لی ہے، وہ جس درخت سے روکا تھا تم نہیں رکے اور تم نے وہ دانہ کھا لیا، یہ تیرا امتحان تھا، وہ بھی ہم نے آپ کو چھوڑ دیا. اس کی آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی، قیامت والے دن بھی نہیں ہوگی، معافی دی. اور جنت میں بھی داخلے کا اعلان کرتے ہیں کہ اچھے اعمال کریں گے آپ اور آپ کی اولاد جنت میں ہم بھیجیں گے. اور جو تمہاری بیوی ہے ادھر دیکھو وہ سامنے آئی کھڑی ہے. بابا جی وہاں سے اترے تو وہ جہاں آج عرفات کا میدان ہے، اماں جی وہاں آ کر کھڑی تھی.
بابا جی ملے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، شکوے گلے، اتنے سال ہو گئے، تم کہاں تھی، میں کہاں تھا، تم کیا کرتی رہی، میں، یہ باتیں چلتی رہی، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، اور مغرب کا جب وہ سایہ آیا نا اندھیرے کا، تو اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہو جلدی جلدی چلے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے، چلے اللہ کے گھر میں چل کے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو راستے میں یاد آ گیا کہ وہاں تو جا کر شکر ادا کرنا، یہیں کچھ نفل پڑھ رہے، تو آپ نے مغرب کی نماز کے وقت نفل ادا کیے، وہ مزدلفہ کے میدان میں ادا کیے۔ تو اللہ نے وہ سنت قیامت تک کے لوگوں کے لیے جاری کر دی۔